کیا شیعہ کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، واضح کر دیجیے۔ یاد رکھیں اصول اور ضابطہ، جب آپ کو اصول اور ضابطہ پتہ چل جائے گا پھر کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور جب تک اصول اور ضابطہ نہیں پتہ ہوگا انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جو بھی فرقہ اسے اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن و سنت، اور جس طرح قرآن و سنت کو سمجھا صحابہ کی جماعت نے، یہ معیار ہمیشہ یاد رکھیں، اس پہ آپ کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اب دیکھ لیں، جو بھی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، پرویزی ہے، جو بھی فرقہ ہے، اس اصول کے اوپر لے آؤ۔ اگر وہ توحید پہ کھڑا ہے، اگر وہ نبی کی سنت پہ کھڑا ہے، اور اگر وہ صحابہ کو معیار ایمان سمجھتا ہے اور ان پر تنقید و تنقیس نہیں کرتا، تو آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ قابل دعا ہے، اس کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور جو بھی توحید میں کھڑا نہیں، شرک کرتا ہے، کہتا اپنے آپ کو دیوبندی ہے، لیکن قبروں کے سجدے کرتا ہے، قبروں پہ چادریں چڑھاتا ہے اور مزاروں پہ چراغ جلاتا ہے، اور کہتا اپنے آپ کو دیوبندی ہے، جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ان فرقوں سے کام نہیں بنے گا۔ شیعہ مکتبہ فکر، اس میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس میں انہوں نے مختلف ان کے فرقوں پہ بحث کی ہے۔ جو ان میں اس قرآن کو حق نہیں سمجھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق نہیں سمجھتا، شرک کرتا ہے اور بدعات کرتا ہے۔ یہ تعزیے، یہ جلوس، یہ فلاں، یہ جو کام ہو رہے ہیں، یہ بدعات کے کام ہیں۔ اور شرک کبھی گھوڑے کے سامنے جھکے ہیں، کبھی ذوالجناح کے سامنے، کبھی جھنڈوں کے سامنے۔ جو بھی یہ کام کر رہا ہے، شیعہ ہو غیر شیعہ ہو، کبھی بھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے کسی صورت۔ اور جو بڑھ چڑھ کے گالی نکالے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، اور جمیع صحابہ کو، جو برا بھلا کہ فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے صحابی نے یہ کیا، فوری طور پہ اس کے اوپر خدا کی لعنت ڈالا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، گالی نکالے، تم کہا کرو
اللہ کی لعنتیں ہوں پھٹکار ہو تم پر جو تم یہ بکواس کر رہے ہو۔ اب سمجھ آ گئی؟ جو صحابہ پہ تنقید و تنقید کرتا ہے اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہے۔ اب رہ گیا نکاح باقی رہتا ہے یا نہیں؟ جس بندے کو پتا ہے یہ جو آگے جس کا جنازہ پڑھ رہا تھا یہ ساری زندگی شرک کرتا تھا، ساری زندگی یہ بدعتیں کرتا تھا، ساری زندگی یہ صحابہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں نکالتا تھا، اسے پتہ ہے، پھر وہ جنازہ پڑھ رہا ہے دوستی نبھانے کے لیے، تعلق نبھانے کے لیے۔ اب اس نے شبہ کیا ہے دین اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، وہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک۔ جو بندہ شبہ کرے اور دائرہ اسلام سے وہ کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے، اور وہ ارتداد کے حکم میں آ جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اس کا نکاح فی الفور باطل ہو جاتا ہے، باقی سلسلے بھی نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ توبہ کرے، توبہ کر کے تجدید نکاح کرے تو پھر بحالی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کو پتہ نہیں آگے کون ہے، ویسے کھڑا ہو گیا، بعد میں پتہ لگا ہے، توبہ استغفار کر لے، اس سے نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ نکاح تب ہوگا جب بندے کو پتہ ہو، پھر وہ کھڑا ہو جائے، کوئی بات نہیں جی یہ خیر ہے، ہمارا تعلق ہے، ہماری دوستی ہے۔ دین میں تعلق دوستی نہیں چلتی، دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند چلتی ہے، مہر چلتی ہے۔ پیو سنت چلتا ہے سر اکھاں نہیں چلتا، پیو دا احترام ہے، اودی خدمت کرو، اودی خاطر کرو، پر اودہ جنازہ اودے واسطے دعائے مغفرت کوئی نہیں، کیونکہ تسی نبی دے چاچے تو باتیں نہیں ہونا، ابو لہب تے ہوتا ہے تسی باتیں نہیں ہونا کیوں؟ جی ابو لہب نبی دا چاچا تے قریشی تے ہاشمی ہے تے زیادہ جہنم وچ پہ ہے، پھر تسی پہ کتے ہوئے؟ رشتہ داریاں بعد وچ، اللہ تے دا رسول دا حکم پہلے